کرنا ہے اپنے فیوچر مڈ ایسٹ پالیسی کا، امریکہ کے اس تمام خطے کا، امریکن انٹرسٹ کا، الٹیمیٹ ووٹ کس کا کاسٹ ووٹ کس کا ہیوی ہوگا اس وقت جیسے حالات ہیں، نیتنیاہو کا کہ پرنس محمد بن سلمان کا؟ ایک زمانے میں اور کئی دفعہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ نیتنیاہو ہیز دا ویٹو، لیکن اب وہ ویٹو ہٹ گیا. اب میں سمجھتا ہوں کہ پرنس محمد بن سلمان ہیز دا ویٹو. اور کلیئرلی چیزیں نظر آ رہی ہیں بیکاز اس وقت بھی لیڈ میں قطر ہے، بیہائنڈ دا سین سعودی عربیہ ہے، پرائم منسٹر بھی جا رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ بھی بار بار مائی گڈ فرینڈ MBS کی بات کرتے ہیں. یہ ہوتیز نے پھر سعودیز پہ کیوں حملہ دوبارہ کر دیا اگر ایوری تھنگ واز گوئنگ رائٹ؟ تو یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا. یہ میرے نزدیک تو ہوتیز کی اپنی بھی پالیسی ہے اور یہ پرانی جنگ ہے جو کہ انہوں نے پھر نئے سرے سے شروع کی ہے. اور اس وقت صرف ایک وہی جنگ نہیں ہے، نہ ہی ہارموز ہے، دو اور جنگیں بھی ہیں جو کہ ابھی تک جاری ہیں، حالانکہ جنگ بندی کا اعلان ہو چکا ہے. لبنان بھی ہے اور غزہ بھی ہے. صدر ٹرمپ کی طرف سے اناؤنسمنٹس آتی ہیں لیکن پھر ان کی تردید کی جاتی ہے نیتنیاہو کی طرف سے. تو اس وقت ان کے پاس وہ کوئی خاص پتے نہیں رہ گئے. اب ایک زمانے میں جو ان کا مقصد تھا کہ ایران کے نیوکلیئر پاور کو ختم کرنا ہے اور آئندہ کے لیے ایران کے نیوکلیئر ویپن سسٹمز کو ختم کرنا ہے، وہ تو ہٹ گیا. اب صرف ایک مسئلہ رہ گیا، وہ ہارموز کا. اور ہارموز کو کھولنے کا تمام کنٹرول جو ہے انہوں نے MOU میں ایران اور عمان کے حوالے کر دیا اور جو جاری ہے بات چیت اس وقت. اب میں سمجھتا ہوں کہ کینیٹک ایکشن ملٹری فورس سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، جتنی دھمکیاں دے لے صدر ٹرمپ. اور وہ دھمکیاں اس لیے دے رہے ہیں کہ ان کی اپنی پاپولیرٹی کم ہو چکی ہے ملک میں اور ان پہ بہت پریشر ہے عام عوام سے. پٹرول کی قیمت جنگ جب شروع ہوئی تب سے لے کے اب تک امریکہ میں $1.13 بڑھ چکی ہے. تو پیپل آر ہرٹنگ. اور وہ یہ جو پرائمریز کل ہوئی ہیں اس میں ان کے رزلٹ سامنے آ رہے ہیں اور آگے مڈ ٹرمز میں آئیں گے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب نان کینیٹک میجرز انہیں سوچنا چاہیے جس میں کہ IRGC کو ٹارگٹ کریں، فنانشل سینکشنز کریں، ان پہ کنٹرولز کریں، فنانشل فلوز ان اینڈ آؤٹ آف ایران ان پہ کنٹرول کریں. لیکن ڈسٹرکشن آف انفراسٹرکچر جو کہ عوام کو تکلیف پہنچاتا ہے، آپشن ہے. دیٹ از دا ایشو کہ ملٹری آپشن ہے. میں پروفیسر ولی نصر کا آج آرٹیکل پڑھ رہا تھا، انہوں نے بڑی مزدار بات کی. انہوں نے کہا ٹرمپ از اسٹک، ہی کی ناٹ ون ملیٹرلی ایٹ دس لیول، ہی کی ناٹ ریزالو دس ڈپلومیٹکلی وداؤٹ پیئنگ اے پولیٹیکل کاسٹ ایٹ ہوم، اینڈ periodically he is lashing out because this is not as simple and as straightforward as he had calculated. پھر وہ جو علی وائز ہے انٹرنیشنل کرائسس گروپ کا، وہ کہتا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ جب ٹرمپ کوئی ڈیل مارتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں پولیٹیکل بریک تھرو ہو گیا، پھر اس کو پہ کرٹیسزم ہوتا ہے، گیٹس انڈر اسکن، پھر وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر وہ حملہ کر دیتا ہے، پھر حملے سے اس کو رزلٹ نہیں ملتا اور وہی سائیکل ریپیٹ ہوتی رہتی ہے. اب نظر تو یہ آ رہا ہے اگر آپ ویپن کی سچویشن دیکھیں، آپ یہ دیکھیں ریجن میں کوئی ایپیٹائٹ نہیں ہے، خاص طور پہ ڈیفنس پیٹریٹس تھیڈ ان کی جو حالت ہے سب کو پتہ ہے ہمارا بہت نقصان ہوگا. اب تو ٹرمپ کے پاس کوئی ملٹری آپشن ہے بھی کہ نہیں؟ کیونکہ بھلے وہ جو کہتا رہے اور جو آپ نے بیک ہوم ان پاپولیرٹی کی بات کی ہے، میں دیکھ رہا تھا ڈاکٹر عبدل السید ہیں، ادھر بھی مشیگن میں پرائمری اپنی جیتی ہے، ڈیموکریٹس والی پرائمری اس نے جیتی ہے، اور اس نے کھل کے اسرائیل کی مخالفت کی، کھل کے کہ ایڈ بھی نہیں اور یہ بھی نہیں، فل اینٹائی، اور یہ کوئی بلو اسٹیٹ نہیں ہے، بڑی یہ ٹچ اینڈ گو اسٹیٹ ہے. اور جو اس کے مخالف خاتون تھی جو 4 ٹرم بھی رہی ہوئی ہیں، وہ کھل کے اسرائیل کی حمایت کرتی تھیں. تو وہ بھی ایک ٹیسٹ آ گیا کہ قوم کہاں جا رہی ہے، پبلک اوپینین کہاں جا رہی ہے. تو اب ہمیں کیوں ابھی بھی ہم شک و شبہات سے بات کریں گے شاید ڈیل ہو نہ ہو؟ تو اونلی اسپوائلر از دین ایران اٹ سیلف، کہ ایران اوور پلے کر جائے تو کر جائے. امریکن تیار بیٹھے ہوئے ڈیل کے لیے. میرا نہیں خیال کہ ایران ان کو موقع دے گا کہ صدر ٹرمپ وکٹری ڈکلیئر کر دیں.
حالانکہ صدر ٹرمپ کی عادت ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم جیت گئے ہیں اور اس لیے ہم ختم کر رہے ہیں جنگ. ایران ان پہ پریشر ڈالے گا کیونکہ ایران کو پتہ ہے کہ امریکہ کے انخلا کے بعد بھی دوسرے ممالک ہیں جن کے ساتھ انہوں نے بیلنس برقرار رکھنا ہوگا. اور اس لیے صرف ایم بی ایس ہی نہیں بلکہ ترکی، پاکستان اور سعودی کی جو سیکیورٹی ارینجمنٹ ہے، جو کہ میں نے کئی دفعہ پہلے بھی کہا کہ نقشہ تبدیل ہو چکا ہے. اب امریکہ پہ وہ ڈپینڈنس نہیں رہی خلیج کے ممالک کی، اور نہ ہی رہے گی. تو وہ ریٹریٹ کریں گے اسرائیل کی طرف کہ وہاں پہ اپنے ملٹری اثاثہ سب رکھیں. لیکن ملٹری آپشن بالکل کامیاب نہیں ہو سکتی کیونکہ ایران کہ عوام جو ہے سر وہ ملٹری آپشن نہیں کر سکتا. ایران ڈپلومیٹک پہ روز آگے سے آگے بات لی جائے. ایران کو اب اور کیا چاہیے؟ I'm trying to understand. جب امریکہ آیا تھا اس نے کہا 4 ہفتوں میں آئیں گے، تباہی کریں گے، رجیم چینج ہوگی اور جناب سب کچھ سرنڈر ہوگا، نیوکلیئر فارغ، میزائل پروگرام فارغ، سب کچھ فارغ. وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی. اب جنگ اس بات پہ آ گیا کہ خدا کا واسطہ ہرمز کھول دو اور دنیا کو چلنے دو. امریکہ نے ساری چیزیں چھوڑ دی ہیں. اب ہرمز کے اوپر اگین جوائنٹ چیز بھی طے ہو رہی ہے ایران کی، عمان کی، ایران کی مرضی کے مطابق. اب ایران کو اور کیا چاہیے؟ اور خطے کے ممالک بھی پیسہ لگانے پہ تیار ہیں، وہ امریکہ کو جنگ نہیں کرنے دے رہے. ایران کو بھی اب کیا چاہیے؟ کیا جان لے گا؟ کیا ایران چاہتا کہ اور کیا چاہیے اس کو؟ ایران کی بڑی ایک سمپل ڈیمانڈ ہے جس کے اوپر صدر ٹرمپ بات چیت نہیں کر رہے، اور وہ یہ کہ بلاکیڈ ختم کریں. جو ہی بلاکیڈ ختم ہوگا میں گارنٹی کرتا ہوں کہ عمان اور ایران کی جو ڈیل ہے وہ سامنے آ جائے گی. سر ٹرمپ تو کہتا ہے کہ آپ یہ کر لیں، یہی والا لمیٹڈ 60 ڈے والا پیسز کر لیں اور ہم بھی بلاکیڈ ہٹا دیتے ہیں، آپ بھی چیزیں کریں. امریکہ تو ہاں وہ سیکوینسنگ کی بات کرتے ہیں نا. ایران چاہتا ہے کہ پہلے بلاکیڈ ختم ہو پھر یہ بات چیت مکمل ہو جائے گی، کیونکہ یہ تو پیراگراف 5 ایم او یو کا جو تھا اس میں ان کے حوالے تھا. کنٹرول ایران اور عمان کے حوالے دے دیا تھا امریکہ نے، اور اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے غلطی کی اور کسی طرح سے واپس کنٹرول لے لیں. ایران واپس کنٹرول انہیں نہیں دے گا. اگر یہ چیز آپ کے خیال میں طے نہیں ہو پائے گی، لاسٹ کویسچن، کہ ٹھیک ہے سائمنٹینیسلی دونوں ہو جائیں، آپ دونوں مل کے ہرمز کھول دیں اور ہم بھی ساتھ ہی سائمنٹینیسلی بلاکیڈ بھی امیجیٹلی لفٹ ہو جائے گا، کیا یہ کمپرومائز نہیں ہوگا؟ ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے، لیکن کچھ ویریفیکیشن ہوگی کہ آیا کہ بلاکیڈ ختم ہوا ہے یا نہیں. اور یہ وہ پرانی بات سیکرٹری شولٹس نے جو صدر ریگن کے تقریر میں کہی تھی کہ ٹرسٹ بٹ ویریفائی. شجاع نواز صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. ناظرین بات بڑی سمپل اگر آپ دیکھیں، اب ایگوز بھی ہیں اور یہ جو اسٹریٹجی بھی ہے وہ بھی چل رہی ہے. ایران یہ تاثر نہیں دینا چاہتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ فتح کا کوئی کلیم کر سکے. ایشو کیا ہے؟ امریکہ چاہتا ہے یہ اسٹریٹ آف ہرمز کھولیں اور پھر ہم بلاکیڈ اٹھائیں تاکہ میں فتح کر لوں. ایران کہتا ہے پہلے آپ بلاکیڈ اٹھائیں پھر ہم اسٹریٹ آف ہرمز کھولیں گے. ایک سلوشن ہے کہ اگر سائمنٹینیسلی یک وقت دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں، اور شاید اسی لیے جو میٹنگز اب سعودی عربیہ میں بھی ہو رہی ہیں، پرائم منسٹر کے ساتھ ہماری میٹنگز ہو رہی ہیں، دوسرا ترکیہ، قطر، یہ سارے بیک گراؤنڈ پہ کام کر رہے ہیں. یہ ایک لاسٹ ٹکنگ پوائنٹ ہے. اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر شاید ہرمز بھی کھل جائے اور یہ دنیا کی جو مشکلات ہیں کم از کم ان میں تو کمی آئے. باقی تو ابھی نیوکلیئر اور ساری چیزیں تو ابھی آرام سے چلتی رہیں گی.